الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، موجودہ حالات میں بلکہ اس سے پہلے بھی نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسلام دشمن عناصر کی طرف سے جو کچھ ہرزہ گوئیاں اور لغویات ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے ابلیس لعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبغوض ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بہت ہی قریبی بندہ بنایا ہے، اس لیے ابلیس اتنا ہی آپ سے اپنے چیلوں کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ یہ موضوع تو ابھی چھیڑنے کا نہیں ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ ایک دوسری مجلس کا موضوع ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا جو سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت لوگوں تک پہنچائیں، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بھی صحیح معرفت حاصل کریں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ، میں صرف ایک طبقہ نہیں کہتا، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعوے دار تو ہے، لیکن حقیقت میں نہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور نہ ہی آپ کی اطاعت پائی جا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو نہیں پہچانتا، اور جب تک جو شخص کسی کے حق کو نہیں پہچانے گا اس کے حق کی ادائیگی کا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اگر انسان صرف ایک بات پر غور کر لے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کے ذریعے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اللہ نے کس قدر خیرات اور برکات سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا کوئی موقع اور خیر کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی جو اجازت عطا فرمائی ہے، شفاعت کی جو نعمت سے نوازا ہے، اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو کیا کیا خیرات وہاں پر ملیں گی، اگر صرف اس بات پر انسان غور کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد ہم لوگوں پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حق سے بڑھ کر کسی اور کا حق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے اولی فرصت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہمارے اور آپ کے اوپر بلکہ ساری دنیا پر کہا جا سکتا ہے ہیں، وہ حق متعدد ہیں، انہیں علماء نے متعدد الفاظ متعدد اعتبار سے بیان کیا ہے۔ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے وہ ہم نے 5 حق بڑے اہم رکھے ہیں، اسے اپنی کتاب حقوق مصطفیٰ کے اندر جو چھپ چکی ہے اس کے اندر ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اور ان حقوق میں آپ کا سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے۔ اس لیے یہ حق سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا پہلا حکم ہے جو ہمارے اوپر نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو، لہذا ایمان لے آؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور وہ نور یعنی قرآن مجید جو ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یاد رکھو کہ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف، عرب کی طرف، عجم کی طرف، عربی بولنے والوں کی طرف یا دوسرے حتیٰ کہ جن اور انس، ہر طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کالے گورے سفید عرب عجم جہاں کہیں کی بھی ہے، چاہے افریقہ کے صحرا کے رہنے والے ہوں یا امریکہ اور یورپ کے بڑے شہروں کے رہنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے۔ لہذا اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، تم ایمان لے آؤ اس اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول نبی امی کے اوپر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، کوئی بھی شخص جب دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے جس کلمے کا اقرار کرایا جاتا ہے اور جس چیز کا مطالبہ ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی چاہیے کہ آپ کی رسالت ساری دنیا کے جن اور انس کے لیے ہے، حتیٰ کہ تمام چھوٹی بڑی مخلوق اس کو تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ درخت کی شکل میں ہیں، چونٹی کی شکل میں ہیں، ایک اونٹ کی شکل میں ہیں، ایک گدھے کی شکل میں ہیں، فرشتوں کی شکل میں ہیں، ادنا سے ادنا اگر کوئی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تسلیم کرتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ عالم چاہے عالم انس ہے یا عالم جن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، للعالمین فرمایا، للعالم نہیں کہا۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ عالم انس بھی ہے، عالم جن بھی ہے، عالم نباتات بھی ہے، عالم جمادات بھی ہے، عالم علوی کے لوگ بھی ہیں اور عالم سفلی کے لوگ بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تو ہر آسمان کے فرشتے آپ کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور نبوت اور رسالت ہی کا ذکر کر کے آپ سے سلام کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम आलम के लिए रसूल बना करके भेजे गए हैं। यहाँ पर एक हदीस जो मुस्नद अहमद वगैरह में, तबरानी कबीर और इमाम बैहकी रहमहुल्लाह उसे अपनी किताब दलाइल नबुव्वा के अंदर नकल करते हैं, जिसे हजरत याला इब्न मुर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। हमारे इस दलील की वजाहत के लिए एक हदीस बड़ी अहम है। हजरत याला इब्न मुर्रा बयान फरमाते हैं कि हमने 3 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर के मुशाहिदा की है एक सफर में। हमारे बाद से पहले ना किसी ने इसको मुशाहिदा किया, न हमारे बाद अब कोई इसको इनका मुशाहिदा करेगा। सबसे पहली बात उन्होंने ये बयान फरमाई कि एक बार मैं आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, रास्ते में एक औरत के पास से हमारा गुजर हुआ। वो औरत अपने एक बच्चे को लेकर के बैठी हुई थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस बच्चे को बड़ी परेशानी लाहिक है, इस बच्चे की वजह से हम लोग बहुत परेशान है। होता यह है कि दिन में कई बार इसके ऊपर दौरा पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट, अपने सवारी ही के ऊपर थे। आपने उससे कहा मुझे बच्चा दो। आपने बच्चे को अपने सामने कजाबे के सामने रखा, बच्चे के मुंह को खोला और मुंह के ऊपर अपना दहने मुबारक रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ करके उस पर दम किया। उसके बाद आपने फरमाया, बिस्मिल्लाही अना अब्दुल्लाही इख्सा अदुवल्लाही अदुवल्लाह बाद फइन्नी रसूलुल्लाह, कि आपने फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, ऐ अल्लाह के दुश्मन जलील और खार हो, मैं अल्लाह का रसूल हूं। फिर उसके बाद आप बच्चे को उसे औरत के हवाले कर दिया और कहा कि मैं इतने दिन के बाद वापस आ रहा हूं, यहीं पर तुम मुझसे दोबारा मिलना। तो रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे तो हमने देखा वो औरत वहीं पर बैठी हुई है, उसके साथ वो बच्चा है और 3 बकरियां भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने दम किया है इस बच्चे को अब वो तकलीफ और परेशानी लाहिक नहीं हुई, लिहाजा मैं बतौर हदिया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 3 बकरियां पेश करती हूं। आपने फरमाया ये तो बहुत ज्यादा है। आपने याला इब्ने मुर्रा से कहा कि उतरो, इसके दिल जमाई के लिए, इसके दिल को रखने के लिए इसमें से 1 बकरी ले लो और 2 बकरी वापस कर दो। हज़रत याला इब्ने मुर्रा कहते हैं उसके बाद एक बार हम लोग फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मैदान में निकले। आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि देखो यहां पर कोई चीज है जिसके आड़ में बैठ करके, जहां पर्दा हो करके मैं क़ज़ाए हाजत कर लूं। तो हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है, दूर एक छोटा सा दरख्त है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो आपको पर्दा कर पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दे का सबब बन सकता है। आपने फरमाया कि उसके बगल में कोई चीज दिखाई दे रही है। हजरत याला इब्ने मुर्रा कहते हैं कि वो भी उसी तरीके से एक दरख्त है। आपने फरमाया उस दरख्त के पास जाओ और कहो, इन्न रसूल अल्लाह यअमुरुकुमा अन तज्तमिआ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के रसूल तुम दोनों को ये हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से तुम दोनों इकट्ठा हो जाओ और नबी के लिए पर्दे का सबब बन जाओ। चुनांचे मेरे देखते देखते दोनों दरख्त इकट्ठे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा हुआ, आप वहां गए, क़ज़ाए हाजत करके आए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, जाओ इन कह दो कि इन्न रसूल अल्लाह यअमुरुकुमा अन तर्जिअ कुल्ल वाहिदतिन मिनकुमा इला मकानिकुमा, अल्लाह के रसूल अब तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाओ। उसके बाद हज़रत याला इब्ने मुर्रा बयान करते हैं कि एक बार मैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में जा रहा था, क्या देखता हूं कि एक ऊंट दूर ही से आपको देखता है और भागते हुए आपके सामने आकर के अपना मुंह आपके सामने रख देता है, और हमने देखा कि उसकी दोनों आंखों में से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया मुझसे, वैहक, देखो इस ऊंट का कोई बड़ा मामला है। चुनांचे मैं निकला, ढूंढने लगा कि इस ऊंट का मालिक कौन है। जब मैं दूर गया तो मालूम यह हुआ कि अंसार के एक शख्स का ये ऊंट है, उसको मैं बुला करके ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए वो अंसारी सहाबी, तो आपने फरमाया, मा शअनु जमलका हादा,
ما شانو جملی کا ہادا، تیرے اس اونٹ کا کیا معاملہ، کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کچھ نہیں جانتے، البتہ یہ ہے کہ یہ اونٹ ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے، ہم اس سے خدمت لیتے تھے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ ہم ان کے یہاں ہم نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اب میں جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو یہ ہمیں ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو مجھے ہبہ کر دو، مجھے میرے ہاتھ بیچ دو۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے بیچیں گے نہیں، آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کو ہبہ نہیں بلکہ خرید کر کے لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا اور اس کے اوپر صدقے کے اونٹ کی مہر لگا کر کے، جو صدقے کے اونٹ رہا کرتے ہیں، اس وہاں پر بھیج دیا۔ اسی قصے کے بعد روایات میں ہے، جیسے طبرانی وغیرہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، دنیا کی جو چیز بھی ہے وہ جانتی ہے اور اقرار کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الا کفرت او فسقت الجن والانس، ہاں جنوں اور انسوں میں سے جو کافر اور فاسق لوگ ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے، ورنہ میری نبوت کا اقرار ساری دنیا کی ہر چیز اقرار کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ساری دنیا اور ایمان لے آتی ہے، صرف جن اور انس لوگوں میں جو فاسق اور فاجر ہیں وہی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آنے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اس لیے کہ جب تک کوئی شخص آخرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتا، نہ تو اسے حقیقی کامیابی دنیا میں مل سکتی ہے اور نہ حقیقی کامیابی آخرت میں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس جو لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے، کس کے؟ اس رسول کے اوپر، وعزروہ ونصروہ، اسے تقویت دی اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی، اس قرآن کی، ان تعلیمات کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، آگے دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن اللہ کے رسول اور جو لوگ رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں اور اس رسول کے ساتھ جہاد کیا ہے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہر قسم کی بھلائیاں ہیں دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ حق اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی شخص اس حق کو مانتا نہیں ہے اور ایمان نہیں لے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رسوائی اور ذلت کو مسلط اور مقدر کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا آخرت سے متعلق، یوم یعض الظالم علی یدیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن ظالم اپنے ہتھیلی کو کاٹے گا اور کہے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم نے رسول کو کے ساتھ اپنا رسول کو اپنا ساتھی بنا لیا ہوتا، رسول کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو، شیطان کو اور اس کے چیلے کسی چیلے کو میں اپنا خلیل اور دوست نہ بناتا، رسول کے اوپر ایمان لے آتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، کافروں کے لیے، سعیر یعنی جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، جو صحیح مسلم میں بھی ہے، البتہ زیادہ واضح لفظ امام ابن مندہ کی توحید کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا والذی نفس محمد بیدی،
والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی رجل من هذه الامہ، میری امت کا کوئی بھی شخص، یہودی ہے تو، نصرانی ہے تو، کسی مذہب کا ماننے والا ہے، اگر میرے بارے میں سن لیتا ہے ثم لم یؤمن بی، پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا، تو کان من اہل النار، وہ جہنمیوں میں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حق ہے یہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم حق ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو تم لوگوں کو اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت کی تفسیر کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس کی تائید ہے جابر بن عبداللہ کی اس مشہور حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد کے اندر، سنن دارمی وغیرہ میں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں مجھے چھوڑ کر کے، اگر تم ان کی بات کو ماننے لگو گے تو لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور یاد رکھو اگر میری بعثت ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کر کے آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام کو میری اتباع کے بغیر، میرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بڑا اہم ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے اور آپ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر ہر شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ پر ایمان لانے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز ایمان لانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اسے میں اپنی زبان میں نہیں بلکہ امام قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب الوفا بتعریف حقوق الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر جو لکھا ہے اس کو میں پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور جو کچھ آپ لے کر کے آئے ہیں اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب سچ اور درست ہے، اور دل سے اس کو تسلیم کر لینے کے بعد زبان سے اس کا اقرار بھی کیا جائے۔ مزید میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اور یہ بھی مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے جن و انس کے لیے رسول متبع بن کر کے آئے ہیں۔ آپ قیامت تک تمام جن و انس اور عرب و عجم کے لوگوں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنا ان کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت گزر چکی ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ 4 باتوں پر ایمان لایا جائے، 4 باتوں کو پورا کیا جائے، 4 باتوں کا اقرار کیا جائے اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دے اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے جس بات کا آپ حکم دیں اس میں آپ کی اطاعت کی جائے۔ تیسری بات یہ ہے جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے رک جایا جائے۔ اور چوتھی چیز آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ یہ آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ پھر سن لیجئے، آپ پر ایمان لانے کے تقاضے میں 4 باتوں پر ایمان لانا داخل ہے۔ آپ جس بات کی خبر دیتے ہیں اس کو سچ اور حق مانا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، آپ جس بات کا حکم دیتے ہیں اس میں آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی مخالفت نہ کی جائے۔ تیسری بات، آپ جس چیز سے منع کرتے ہیں اس چیز سے رک جایا جائے، اسے حرام تسلیم کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اب
آگے کے وقت میں انہی چاروں کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دی ہوئی ہر خبر، خواہ وہ خبر ماضی کے قصے ہوں، مستقبل سے متعلق پیشین گوئیاں ہوں، یا حال کی کوئی چیز ہو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کو حق اور سچ مانا جائے. اسی طریقے سے وہ چیزیں خواہ دنیا کے امور سے متعلق ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، یا عالم غیب سے متعلق ہے، ہر بات کی تصدیق کی جائے. اسی طرح وہ باتیں جو اللہ کی عادات و صفات سے متعلق ہیں یا انسان کے ساتھ فرشتوں اور جنوں کے تعلق سے متعلق ہیں، وہ باتیں ہماری عقل میں آتی ہیں یا ہماری عقل سے پرے ہے، ہر چیز میں وسلم کی خبر کی تصدیق کرنے کے معنی میں داخل ہے. یعنی آپ جو چیز بھی بتلاتے ہیں وہ قصے کے طور پر ہے، مستقبل میں پیش آنے والی کسی پیشین گوئی کے طور پر ہے. ہمارے اور آپ کے ساتھ جنات کا اور انسان کا کیا تعلق ہے، فرشتوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، دنیا کی باتیں بتائیں، جنت اور جہنم اور آخرت کی باتیں بتائیں، ان تمام باتوں کو تصدیق کیا جائے اور کسی بات پر ہمیں شبہ و تردد نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس کو ثابت کرتے ہوئے بتاتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئی ہے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے ہیں سچ لے کر کے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ جو رسول ہیں اپنی طرف سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں. کب بولتے ہیں؟ جب ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، جو صدق لے کر کے آیا ہے، اس کے احکام بھی صدق ہیں، اس کے وعدے بھی صدق ہیں، اس کی خبریں بھی صدق ہے، اور وصدق بہ، اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. گویا تقوی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں میں آپ کی تصدیق کی جائے. مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتا تھا اس کو نوٹ کر لیتا تھا. اور یہ بات عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ رکھنے والا کوئی نہیں ہے سوا عبداللہ ابن عمر کے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں اللہ کے رسول سے سنتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے نوٹ کر لیتا تھا. تو قریش کے لوگ مجھے منع کیے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی ہر بات کو نہ نوٹ کیا کرو، آپ کبھی غصے میں رہتے ہیں، آپ کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، آپ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہیں جو مناسب نہ ہو، اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا. کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب میں نہیں لکھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے مجھے منع کیا اور یہ کہہ رہے ہیں. اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے دہنے مبارک منہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ، تم لکھو جو کچھ میری زبان سے نکلے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے اور اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو کچھ بھی کہے ہیں خبر کی شکل میں ہمیں دیا ہے، پیشین گوئی کی ہے، جو بات ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ بتلائی ہے، ان تمام باتوں میں ہمیں آپ کی تصدیق کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دوں، شاید زیادہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر ابن عبداللہ کی ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھولتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اور جب کھانے پر بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھانا شروع کرتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، اس گھر میں نہ تمہارے رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ تمہیں کچھ کھانا ملنے والا ہے۔ اور اگر بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہوئے وہ بسم اللہ نہ کہے یا اللہ کا ذکر نہ کرے، گھر میں داخل ہونے کی دعا نہ پڑھے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا آؤ آؤ، اب تمہارے رہنے کے لیے تو جگہ مل گئی ہے، تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ تو مل گیا ہے۔ اور جب بندہ کھانے بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے چلو اچھا ہوا، اس گھر میں تمہیں کھانا بھی مل گیا ہے اور اس گھر میں تمہارے لیے رہائش کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ یہ ایسی خبر ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم اپنے گھر میں شیطان کو دیکھتے نہیں، ہم اپنے ساتھ شیطان کو کھانا کھاتے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ بات اس ذات نے کہی ہے جس کے منہ سے حق کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں نکلتی، اس ذات نے کہی ہے جس سے متعلق اللہ جو اصدق القائلین ہے، اس سے سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ فرما رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حقیقت ہے۔ اس کی اگر تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث، سنن ابو داؤد ہی کی ایک اور حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے اوپر نظر کریں کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو جب تک آپ اپنا ہاتھ کھانے کے لیے نہیں رکھتے تھے، یعنی شروع نہیں کرتے تھے، آپ سے پہلے ہم کھانا نہیں شروع کرتے۔ کہا ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں پر موجود تھے باہر کے علاقے میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لونڈی ہے، ایک بچی ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، گویا اسے کوئی دھکا دے رہا ہے اور جلدی سے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ ہم لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کریں تو ہم بھی ابتدا کریں، لیکن اتنے میں وہ دوڑ کر کے آتی ہے، اپنا ہاتھ رکھنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیا اس کے ہاتھ کو۔ کہا اتنے میں ایک عرابی، ایک صحرا نشین، ایک بدو آتا ہے بھگا ہوا، ایسا لگتا ہے اسے کوئی دھکے دے کر کے لے آ رہا ہے، وہ بھی آ کر کے اپنا ہاتھ کھانے میں رکھنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا جائے۔ تو جو لوگ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھاتے ہیں وہ یہ سمجھ لے اور یقین رکھیں کہ ان کے ساتھ ان کے پلیٹ میں شیطان بھی کھا رہا ہے، چاہے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ یہ خبر کس نے دی ہے؟ والذی جاء بالصدق، صدق نے دی۔ کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی۔ ہمارا آپ پر ایمان ہے تو اس بات کا ماننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے،
شیطان اس لونڈی کو لے کر کے آیا دھکا دے کر کے، تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ کا نام نہیں لے گی تو وہ بھی خود شریک ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ جب لونڈی کا ہاتھ ہم نے پکڑ لیا تو اس بدو کو، اس صحرا نشیر کو پکڑ کر کے لے آیا دھکا دے کر کے، تاکہ اس کے وجہ سے کھانے میں شریک ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ ان یدہ فی یدی ما یدہما، شیطان کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے چونکہ یہ خبر دی ہے لہذا ہم اس کو یقین مانتے ہیں۔ اسی کے اوپر اگر ہمیں مثالیں دیتے جاؤں تو سارا وقت ختم ہو جائے گا۔ آخرت سے متعلق جتنی باتیں ہیں، آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ کسی بات کو اس لیے انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ خبر دی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول کی یہ خبر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر اس پر ایمان رکھتے تو سودی کاروبار کبھی بھی نہ کرتے۔ لیکن مسلمان کہلانے والے لوگوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو آج سودی کاروبار بہت بلا جھجک اور نڈر ہو کر کے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان کا صحیح ایمان نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری بات کی وضاحت، دوسری بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں ہم اسے بے چوچرا قبول کر لیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو چیز واجب ہے، جو چیز سنت ہے، جو چیز مستحب ہے یا جائز کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، اس کا قبول کرنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس میں سے کسی چیز کو ہم بدل نہیں سکتے۔ جو چیز شریعت میں حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی، جو چیز شریعت میں واجب نہیں ہے وہ قیامت تک کوئی اس کو واجب نہیں کر سکتا ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے سنت قرار دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو سنیت سے خارج نہیں کر سکتی ہے۔ کہا وہ کوئی عالم ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پگاڑا ہے، چاہے جتنے اونچے مقام پر فارغ ہو فائز ہو، اس کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان میں آپ کے جو فرامین ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں، آپ نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے وجوبی طور پر، اس میں ایک چیز نماز ہے، اور نماز ہمارے دین کا رکن آپ نے قرار دیا ہے، اور اس کا چھوڑنا آپ نے کفر بتایا ہے۔ لہذا دنیا کا ہر شخص عالم ہے تو، جاہل ہے تو، وہ چھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو، مرد ہے تو، عورت ہے تو، پیر ہے تو، مرید ہے تو، جو کوئی بھی ہے، ہر ایک کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس کا نماز کا چھوڑنا کفر ہے، چاہے کوئی جتنا بڑا دیندار انسان بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم۔ آپ نے کیا بیننا، گویا اللہ کے رسول میں شامل ہیں، آپ کی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ العہد الذی بیننا وبینہم، ہمارے درمیان اور منافق اور کافر کے درمیان جو عہد ہے، جس کی بنیاد پر انسان مومن رہتا ہے یا جس کی بنیاد پر انسان دوسرے گروپ میں شریک ہو جاتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ فمن ترکھا فقط کفر، جس نے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور اس سے بھی واضح حدیث جو سنن ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کفر میں اور ایمان میں، ایمان بالرسول بھی اس میں داخل ہے،
गोया अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने का तकाजा ये है कि बंदा सिर्फ ये नहीं कि नमाज के वजूब का एतकाद रखे, नमाज को कायम भी करे। अगर कोई ये नहीं करता है तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हक अदा नहीं कर रहा है, या जो आपका हक हमारे ऊपर हक के ईमान है हम उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, इसी के ऊपर दीगर मसले को कबूल कर लिया जाए। मिसाल के तौर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं, जिन बातों का हमें और आपको हुक्म दिया है, उनमें से एक बात मीरास और तरके का मसला भी है। तरके में जो शरीयत आप लेकर के आए हैं उनमें तो कम से कम 5 लोगों का हक मुतअय्यन है, माँ का, बाप का, बेटे का, बेटी का, बीवी और शौहर का। ये 5 हैं, इसलिए कि मरने वाला अगर शौहर होगा या बीवी होगी, दोनों में से कोई, इसलिए ये 5 हैं जिनका हक मुतअय्यन है। अब अगर कोई शख्स किसी शख्स के तरके में या अपने तरके में कोई शख्स कहता है कि हमारे बेटे ये ले लेंगे और बेटियों को महरूम कर दे रहा है, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का हक अदा नहीं कर रहा। अगर कोई शख्स हीला साजी से अपनी बहनों को अपने बाप के तरके से महरूम कर दे रहा है, धोखाबाजी से काम ले रहा है, चाहे वो हजरत मौलाना हो, चाहे हजरत कोई साहब हो, गोया वो रसूल के ऊपर जो ईमान का हक है वो हक के ईमान अदा नहीं कर रहे। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर के आए हैं उसमें लड़कों का हक लड़कियों के मुकाबले में डबल है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अब अगर कोई ये समझता है कि नहीं ये इंसाफ के खिलाफ है, एक माँ बाप के औलाद जैसे लड़के हैं वैसे लड़कियां हैं, लिहाजा दोनों को बराबर मिलना चाहिए, और गलती करके बराबर से तकसीम कर रहा है, तो गोया ये अल्लाह के रसूल का जो हक ईमान लाना है वो इस हक को पूरा नहीं कर रहा है। इसकी मिसालें बहुत हैं। इसी तरीके से ताद्दुदे अज़वाज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर के आए हैं उसमें इसकी भी इजाजत है। अब अगर किसी को इस पर एतराज है या ये हुक्म या कहे कि ये हुक्म इस वक्त मुनासिब नहीं है, या इसमें औरतों के ऊपर जुल्म है, या जो शख्स किसी को अपने पर इस पर अमल करते देखता है उस पर एतराज करता है, तो गोया वो एतराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा है। ये हक जो है वो हक मारा जा रहा है। क्यों? ये अल्लाह के रसूल का हक के ईमान अदा नहीं किया। खैर अला कुल्ली हाल ये बातें बहुत तरीका हैं। इसी तरीके से जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा करते हैं वो कहते हैं हम कुरान को तो कबूल करेंगे लेकिन हदीसों को नहीं मानेंगे, गोया वो अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं ले आ रहे। वो लोग जो कुरान से जो चीज साबित है उसको तो फर्ज मानते हैं और हदीस रसूल से जो चीज साबित हो उसे सुन्नत या वाजिब करार देते हैं, तो वो भी रसूल के ऊपर ईमान लाने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, ये अल्लाह ताला का फरमान है। वमा आताकुमुर रसूल फखुदूह, रसूल तुम्हें जो कुछ दे उसे तुम कबूल कर लो। खैर साथियों ये बात लंबी हो जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं तीसरी बात की वजाहत के तौर पर। तीसरी चीज हमने कही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में यह भी दाखिल है कि आप जिस चीज से मना करें उससे रुक जाया जाए। कोई भी चीज है वो अकायद से मुताल्लिक है, इबादत से मुताल्लिक है, जैसे शिर्क है, बिदअत हैं, ये आपने जिस चीज से मना किया है उनका ताल्लुक मामलात से मुताल्लिक है, सूद है, रिश्वत है, धोखाधड़ी है, या वो ममनुआ चीजें
اخلاقیات اور معاشرت سے متعلق ہیں، جیسے عورتوں کی بے پردگی ہے، مرد و زن کا باہمی اختلاط ہے، ایسی جو ساری چیزیں ہیں، یا اپنے خاندان، علاقے اور قبیلے کے اندر جو رسوم پائی جاتی ہیں غیر شرعی، وہ رسمیں ہیں، ان چیزوں کو اگر شریعت کے مقابلے میں مقدم رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق وہ ادا نہیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، یہ بات واضح رکھیں کہ جیسے آپ نے بیع نہیں، جس طرح آپ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے ایسے ہی آپ نے کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت قرآن میں بیان کی، کیا؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رسول صرف کوئی چیز حکم دینے کے لیے ہی نہیں آئے ہیں، بلکہ جہاں کچھ باتوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں وہی کچھ چیزوں سے روکنے اور اسے حرام بھی قرار دیا ہے، آپ نے روکنے کے لیے بھی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر ہم تمہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس سے رک جاؤ، اور اگر ہم تمہیں کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ ساتھیوں دیکھیں، ایک نقطہ یہاں پر بیان کر دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ کہا کہ اگر ہم کسی چیز سے تم کو منع کرتے تو اس سے بچو، اور جہاں یہ فرمایا اگر ہم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو جتنا تم سے ہو کر سکے اس پر عمل کرو، آپ نے اسلوب بدل دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز سے منع نہیں کیا ہے جس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ انسان بچ سکتا ہے، اگر مشکل ہوتی ہے ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی غلطی ہے، ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ البتہ جن چیزوں کا حکم ہے ان پر مکمل طور پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا ہو سکے اس پر تم عمل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں سے منع بھی کیا ہے، اس کو آپ نے اپنی دعوت کے بالکل ابتدائی مرحلے میں، جو صحیح بخاری اور مسلم میں رہتے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ آپ نے بالکل ابتدائی مرحلے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا تھا کہ اے لوگوں، میری مثال اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس جاتا ہے اور کہتا، اے لوگوں، ہم نے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار دیکھا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کر دینا چاہتا۔ تو جو شخص اس شخص کی بات کو مان لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، دوسرے دن صبح کو جب لشکر حملہ کرے گا تو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو اس کی بات مانتا نہیں ہے، اسے ہم نے کہا ساتھیوں کہ جس چیز سے آپ روکیں اس سے رک جانا بھی ہے۔ جو چیز اس کی باتوں کا جو اس کا انکار کرتا ہے تو دشمن آ کر کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اسے نیست اور نابود کر دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ساتھیوں، آپ لوگ بار بار تقریروں میں سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی زندگی اس سلسلے میں کتنے واضح رہی ہے کہ آپ نے جب بھی انہیں کسی چیز سے منع کر دیا وہ فوراً رک گئے، چوں چرا نہیں کی۔ صحیح بخاری وغیرہ میں جو شراب کی حرمت کا قصہ ہے آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اپنے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر کے پھینک دیا اور کہا کہ ایک شخص آتا ہے اپنے ہاتھ میں آگ کی انگارہ لیتا ہے، اسے پھینک دیا۔ تو اس شخص سے کہا گیا کہ آپ چلے گئے ہیں، اس سے اٹھا لو، فائدہ حاصل کرو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اس سے دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن شریح جو اپنے باپ شریح سے بیان کرتے ہیں، ثقفی تھے، وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ مسلم احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دور سے دیکھا کہ اس کا تہبند
टखने से नीचे लटक रहा था। आप जल्दी से चल करके गए और उससे कहे इत्तक़िल्लाह वरफ़अ इज़ारक, अल्लाह से डरो और अपने तहबंद को अपने टखने से ऊपर कर लो। उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पिंडलियां टेढ़ी हैं, जब मैं चलता हूं तो टखने दो टकरा जाते हैं, तो लोग देख करके उसे हंसते हैं। तो आपने फरमाया इरफ़अ इज़ारक फ़इन्न कुल्ल ख़ल्क़िल्लाहि हसन, तुम अपने तहबंद को ऊपर करो, अल्लाह ने जैसा ही पैदा किया खूबसूरत पैदा किया। रावी कहते हैं उसके बाद से उस शख्स का तहबंद आधी पिंडली से नीचे कभी नहीं देखा गया है। आप इस किस्म की किस्सें आप बराबर पढ़ते रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल पर ईमान का तकाजा ये है कि आप जिस चीज से मना करें उससे रुक जाया जाए। अगर नहीं रुका गया, बहुत से लोग इसको बहुत इजी आपकी जुबान में ले लेते हैं, बहुत आसान ले लेते हैं, उसको हल्का मामला ले लेते हैं, जबकि हल्का नहीं। सही मुस्लिम की वो हदीस आपके सामने होगी जिसे सलमा इब्न अकवा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल खिदमत में एक शख्स हाजिर था, वो बाएं हाथ से खाने लगा। आपने कहा कि देखो दाएं हाथ से खाओ, तो जरा सा अपने को बड़ा बनना चाहता था, तकब्बुर किया और कहा कि मेरी आदत नहीं। आज कुछ लोग कह देते ना अरे आदत नहीं मेरी, अरे मैं दाएं हाथ से नहीं खा पाता हूं। आपने कहा क्या लस्तता, तू ये घमंड से कह रहा है, हुक्म इलाही के सामने तू जिद कर रहा है, अल्लाह के रसूल ने जिससे मना किया उसको तू हल्का ले रहा है। लस्तता, तू कभी भी अपने दाएं हाथ से ना खा पाए। रावी कहते हैं उसके बाद से उसका दायां हाथ उसके मुंह तक कभी भी नहीं पहुंचा। सुनन माजा की उस हदीस को भी आप गौर करें। जो लोग इसे आसान लेते हैं, आपकी मनहियात पर तवज्जो नहीं देते। वो शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपना वाकया बयान किया कि एक शख्स के ऊपर जब मैं हमला कर रहा था तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन हमने उसे कत्ल कर दिया। आपने कहा अरे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद कत्ल किया है? कहा ऐ अल्लाह के रसूल, वो अपनी जान बचाने के लिए कहा था। आपने फरमाया क्या तुमने उसके दिल को फाड़ कर देखा है? तो उसने क्या क्या, आपकी बात तो नहीं माना। कहा कि फाड़ कर देखता तो मुझे कुछ दिखाई थोड़ी देता। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल पर एतराज। रावी कहते हैं उसका इंतकाल हो गया। एक दिन दफन किया गया, जमीन ने उसे बाहर फेंक। सहाबा ने समझा या उस जिन लोग दफन किया था कि शायद किसी दुश्मन ने। दूसरे दिन दफन किया, फिर भी बाहर जमीन ने फेंक दिया। तीसरे दिन दफन किया, फिर भी जमीन ने बाहर फेंक दिया। तो आपने फरमाया उसे रहने दो, जमीन जो है इससे बुरे लोगों को भी कबूल करती है। लेकिन तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत बताना चाहता है अल्लाह ताला, इसलिए उसे बाहर कर दे रहा। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर जो है उसे मना करे उससे रुक जाना चाहिए। अब अगर कोई शख्स अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल तो मानता है लेकिन रिश्वत, सूद, झूठ और फवाहिश को हराम नहीं मानता। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बरहक तो तस्लीम करता है लेकिन अपने कबीले और खानदान के गैर शरई रसूम को गलत नहीं समझता और उस पर अमल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता है। एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का फरिश्ता तो मानता है लेकिन गैर शरई निजाम और लोगों के गढ़े हुए कवानीन को गलत नहीं समझता और अपना मुकदमा बिला शक वहां पर ले जाता है। एक औरत जो ईमान में रिसालत का इकरार तो करती है लेकिन बेहिजाबी को, मर्द जन के आजादाना इख्तिलात को खिलाफे शरअ तस्लीम नहीं करती है, तो ऐसे तमाम लोग ईमान बिर रिसालत पर पूरे नहीं उतरते, रसूल पर ईमान का हक नहीं अदा करते। साथियों, बात लंबी हो गई लेकिन इख्तिसार के साथ चौथी बात भी जो हमने आपके सामने रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक ईमान है उनमें चौथी चीज यह है कि आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक अमल किया जाए। उसका माना क्या है कि बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना उसवा बनाए, अपने अकीदा और अमल को नबी की तालीम का पाबंद बनाए, इबादत आपके तरीके के मुताबिक करे, अपने अखलाक को अल्लाह के रसूल के से मरवी अखलाक की रोशनी में संवारे और तमाम जो मामलात लेन देन के हैं उसमें शरीयत मुहम्मदिया का पाबंद रहे। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हक अदा करना। इसीलिए तो अल्लाह ने क्या बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए क्या है, बेहतरीन नमूना है। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये बेहतरीन नमूना सिर्फ नमाज पढ़ने में है
یہ بہترین نمونہ صرف عقیدے کے معاملے میں ہے، اور یہ بہترین نمونہ ہمیں کپڑا پہننے میں نہیں ہے۔ یہ بہترین نمونہ یا کپڑا پہننے میں ہے لیکن واجب نہیں ہے، یہ بہترین نمونہ اخلاق اور معاملات میں نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ آپ نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیسا کہ صحیح بخاری میں معلقاً اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، جس پر ہمارا فرمان نہیں ہے، تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ساتھیوں آپ لوگوں نے بار بار متعدد واقعات سنے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انسان اپنا عمل کر اسوہ بنائے، خصوصاً عقائد اور عبادات میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جو بدعت کے زمرے میں آتا ہو، اس لیے کہ یہ چیز بڑی ہی خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث مجھے برابر یاد آتی ہے جو ترمذی وغیرہ میں ہے، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ آج جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، جو لوگ بہت سی بدعتیں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، وہی تو قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کے رسول کی وہی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ آپ دوسرے دنوں میں آپ کے لیے مجلس منعقد کریں آپ کے نام پر تو سنت ہے، اور ہم ربیع الاول کہتے ہیں بدعت ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں بدعت اس لیے ہے کہ ہمارے رسول جو ہے صرف ربیع الاول کے رسول نہیں، جیسے ہمارا رب جو ہے صرف رمضان کا رب نہیں ہے، ہمارے رسول پورے مہینوں کے ساری زندگی کے اور زندگی کے ہر پہلو کے، حتیٰ کہ انسان اگر بیت الخلاء میں جاتا ہے تو وہاں کے بھی ہمارے رسول ہے کہ ہمیں وہاں کیسے کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہ وہ کیا کرا ہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ کیا کہا، ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن اس جگہ پر ہمیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے، سکھایا ہے، وہاں پر والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے، وہاں پر صرف الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ سلف ہمارے صحابہ سے لے کر کے ائمہ تک کس قدر اس بارے میں حساس تھے، اس کا اندازہ لگائیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے، جیسا کہ امام شاطبی اپنی کتاب الاعتصام میں نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے اگر کوئی شخص بدعت ایجاد کر رہا ہے تو کفر کر رہا ہے۔ اس امام ربانی کہ جن کے وقت میں اتنا بڑا دین کا عالم امام کوئی نہیں تھا، جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ساری دنیا سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کریں گے، مدینہ منورہ کے عالم سے بڑھ کر کہیں اور کوئی دوسرا عالم ان کو نہیں ملے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ کس کے اوپر پٹے؟ امام مالک ابن انس الیحصبی رحمہ اللہ کے اوپر۔ انہوں نے کیا کام کی بات کہی، ذرا غور کریں، جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اس نے کفر کیا۔ یہی میری بات کی تصدیق کہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ بدعت ایجاد نہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ساری باتیں، ہر وہ کام جو ہمیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، اللہ نے اس کی ہمیں خبر دے دی ہے، لہذا اب اس میں کمی اور زیادتی کرنا، اس کسی کام سمجھا ہاں بھائی یہ بھی جنت میں لے جانے والا ہوگا، گویا اللہ کے رسول کو رسول نہیں ماننا ہے بلکہ اس سے آگے بڑھنا ہے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے صرف ایک حق کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کا حق کیا ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لے آیا جائے، اور ایمان کا تقاضا ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں جبکہ چار چیزوں کو ہم مانیں گے۔ آپ جس بات کی خبر دے رہے ہیں ہم اس کی تصدیق کریں گے، جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کو ہم قبول کریں گے، جس بات سے روک رہے ہیں ہم اس سے رکیں گے، اور کوئی بھی ہم کام عبادت کا خصوصاً عقائد کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس مجلس کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔